جن صاحب، اگرچہ حکومت پاکستان کا یہ موقف پہلے سامنے آ چکا ہے، اس میں نئی بات نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں عمران خان صاحب نے انکار کیا، یہ پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پیش نظر کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہرگز نہیں؟ پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں، ایک سٹانس ہے حکومت کا، آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ ضرور آپ غور کریں کہ اینکر نے بڑی خوبصورتی سے سوال کیا تھا، کیونکہ اس میں القاعدہ کو لے کر آیا، ISIL کو، داعش کو لے کر آیا، کہ اس کا خیال تھا کہ یہ چونکہ پاکستان ان پر اس کے بارے میں مان جائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بھگتا ہے، اور شروع سے ہی عمران خان صاحب کا تو یہ بالکل کلیئر سٹانس رہا ہے کہ یہ جو جنگ، ان کا یہ خیال ہے کہ جنگ ہماری نہیں تھی اور ہمیں اس میں جھونکا گیا، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ جو کی تو وہ اب ان کو موقع ملا ہے، وزیر اعظم ہے تو وہ کیوں اسے، انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس کو ثابت بھی کر دیا اپنے عمل سے۔ اور جس طریقے سے کہا ہے، میرے خیال ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی، کیونکہ جب آپ اتنا ابرپٹ جواب دیتے ہیں، اتنا بھرپور جواب دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن ان کو کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ ہے، میرے خیال وزیر اعظم ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب تک فوجیں انخلا ہو رہا ہے فوجوں کا افغانستان سے، اس وقت تک ہمارا جو ہوائی اور جو زمینی کوریڈور ہے جو وہ استعمال کریں فقط انخلا کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی حملے کے لیے نہیں، تو وہ ذرا اگر کلیریفائی کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ ادروائز تو بالکل جو ان کا موقف ہے بالکل درست ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شارٹ ٹرم جو فوائد ہیں اور جو لانگ ٹرم فوائد ہیں ان کو کمپیئر کر کے یہ بات کہی ہے، اور جو شارٹ ٹرم ہمارے پر پریشر ہیں وہ ہیں FATF، IMF، ورلڈ بینک، مڈل ایسٹ کنٹریز، اور اس قسم کی کچھ اور چیزیں جو ہمارے لانگ ٹرم ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو پھر یہ مشکل نہیں تھا انکار کرنا؟ میں آپ کو پھر دوسری سائڈ بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں CPEC، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران۔ تو میرا خیال جب ان دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے تو تب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ ہم کوئی بیسز نہیں دیں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ایک آپ کے اوپر سخت پریشر آنے والا ہے، ابھی پریشر اس لیے نہیں ہے امریکہ کا کہ وہ یہاں سے انخلا ہو رہا ہے ان کا، اور یہ ایک نازک موقع ہے، اس سلسلے میں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات کریں۔ یہ آپ جولائی میں دیکھیے گا جب فوجیں نکل جاتی ہیں تو پھر ان کے تیور کیسے بدلتے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ تمام دباؤ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بھرپور طریقے سے آئیں گے۔ جی، FATF، IMF، ورلڈ بینک، ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اینڈ مڈل ایسٹ کنٹریز آلسو۔ جی، نائب صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی اسٹریٹجی کو؟ عمران خان صاحب کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، آپ بھی شاباش دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال میں ابھی جو میں نے دیکھا ہے، جیسے ٹی وی میں پاکستان کے جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں، چینلز ہیں، مختلف دکھا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی یہ انٹرویو نشر نہیں ہوا۔ یہ جوناتھن سوائن کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے HBO کے، جی، اور انہوں نے صرف ایک کلپ کل کیا ہے خبر کے طور پر، اور ساتھ ایک دو شاید تھوڑی چیزیں اور بھی دی نیوز میں، پرنٹ وہ بھی آیا، اور کلپ انہیں ایئر کیا ہے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق وہ منڈے کی صبح سویرے اذانوں کے وقت آئے گا پاکستان میں، دیکھا جائے گا، لائیو وہ دکھائیں گے۔ تو جب تک آپ پورے انٹرویو کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں، اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو، کیونکہ امریکہ کے ساتھ وہ ہینری کسنگر کا بہت ہی زبردست جو کال ہے، اسی نے اپنی جو بک میں لکھا کہ امریکہ کا جو دشمن ہونا ہے، وہ امریکہ کی دشمنی جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہے جتنی اس کی دوستی جو ہے اس کے لیے سہانے رو بن جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں، اور خصوصاً جتنے مسلمان ملکوں کے بارے میں، اس کی جو جتنی ہماری تاریخ ہے آزادی کی، ان سارے ملکوں کی 70 سال کی ہے، 75 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس کے اندر سوائے امریکہ نے افراتفری پھیلانے کے بہت ایڈز دی ہر موقع پہ، لیکن ساتھ ہی پاکستان، جنرل صاحب زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور زیادہ روشنی ڈال سکیں گے، کیونکہ ان کی جتنی انفارمیشن جنرل صاحب کے پاس ہوگی، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز رہے ہیں، تو میں اس لحاظ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل صاحب نے کہا ہے ایگزیکٹلی میرا یہی ہے کہ جب نکلے گا دباؤ بڑھے گا، تو دباؤ بڑھے گا، ریفیوجیز آئیں گے، اور کس طریقے سے امریکہ دباؤ ڈالے گا۔ پھر FATF، IMF دو ٹولز ہیں جو کہ پاکستان ان بدترین اقتصادی حالات میں کیسے کوپ کرے گا۔ انٹرویو دیکھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فالو ہوتا ہے۔
صحیح ہے. ناصر بھائی چوتھائی صاحب، سر یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا اور پاکستان نے کیلکولیٹ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ اگر امریکہ کا اس نو کے کہنے کے نتیجے میں ان چیزوں پر دباؤ آئے گا جن کا حوالہ بھی جنرل صاحب دے رہے تھے تو پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کرے گا؟ پورا ہوم ورک کر کے پاکستان نے انکار کیا ہے. میرا خیال ہے بالکل ایسی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ تقریر سنیں آرمی چیف کی تو انہوں نے کہا تھا 40 سال پہلے جو ہم نے کچھ بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں، وہی حالات ہیں ہمارے، اسی وجہ سے نقصانات ہم کو ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو مسئلہ ہے امریکہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑنے کا، یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، اس کی پرانی مخالفت ہوتی رہی ہے. جب افغانستان میں ہم گھس بیٹھ گئے تھے، چلے گئے تھے اندر ہم، اور ہم نے وہاں جہاد شروع کیا تھا، تبھی پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ روک رہا تھا، منع کر رہا تھا کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور یہ ملبہ ہم پہ گرے گا، اور یہ ملبہ ہم پہ گرا. اس وقت ان لوگوں کو غدار کہا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جہاد دشمن بھی کہا گیا ان کو. تو یہ مسئلہ چلتا رہا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی بار نہیں کہا، یہ دوسری تیسری بار کہا ہے کہ ہم کسی اور کی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. اور آج جو کہا ہے جو اس سے پہلے کہا ہے، ہاں، اور آج جو کہا اس وقت مخالفت کی بالکل، اور آج جو کہا ہے وہ ان کی پالیسی کا تسلسل ہے. اور میرا خیال ہے اس پر فوج اور پرائم منسٹر صاحب ایک ساتھ ہے کہ جی اب یہ نو مور ڈو مور تو ختم ہو گیا، اب نو مور کی بات ہے، اور اب ہم اپنے نئے راستے تلاش کریں گے. جنرل صاحب نے بھی کہا، حافظ صاحب نے بھی کہا، دونوں سینئر ہیں میرے لیے، کہ بالکل ہمیں اپنے طور پر دیکھیے مخالفت اب کرنی پڑے گی. آپ کو بہت ہو گیا چھوٹا بننا، بخشو بننا، پانا لا دے اور یہ لا دے وہ کر دے، جا کے فلاں کو مار دے، اس کو اغوا کر کے لیا، تھپڑ مار دے اس کو، بہت کر لیا ہم نے، دوسروں کی لڑائی بہت لڑ لی. ہمیں اپنے لیے لڑنا پڑے گا. اپنے اقتصادی معاملات ہیں، ہمارے اندر کے معاملات ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. کشمیر کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. افغانستان میں جو کوئی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کیوں اب افغانستان میں لڑنے کے لیے جائیں، یا ان کو کیوں ہم اپنے اڈے فراہم کریں؟ بالکل کوریڈور جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ جب 9/11 سے چل رہی ہے کوریڈور، شمسی ومسی سب ہمارے سامنے تھا. اس وقت بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اپنے ہوائی اڈے دیے، بعد میں معلوم ہوا ہم کو کہ ہم نے اپنے ہوائی اڈے دے چکے ہیں. یہ بہترین موقع تھا اور بہترین طریقے سے بتایا گیا ہے. یہ اذان حفیظ صاحب کرے، اذان کے وقت معلوم ہوگا کہ کیا تفصیلات ہیں. تو اذان تو ہم بہت کب سے دے رہے تھے کہ یہ غلط ہے، غلط ہو رہا ہے، اور اب میرا خیال ہے یہ صحیح ہونے کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم اردو میں کہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ کا مطلب، تو اس کا مطلب شاید یہ بنتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کو کہتے ہیں نا صاف انکار کر دیا. تو کوئی مارجن نہیں رکھا اس کے جی ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے. ڈپلومیٹک آنسر نہیں کیا عمران خان نے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ تو ہوتی رہی ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، جنگ ہماری ہے امریکہ کی. یہ عجیب ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو لوگ جنرل ضیاء الحق کی جنگ کو افغانستان میں جو شرکت تھی وہ کہتے تھے ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب مشرف نے وہی جنگ لڑنی شروع کی تو وہ ہماری جنگ بن گئی. اور وہی لوگ جو ضیاء الحق کی مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس آپشن کیا ہے، ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے کہ مد مقابل جو تھے وہ اس وقت سوویت یونین نہیں تھا، وہ طالبان تھے. تو یہ تضاد ہمارے ہاں رہا ہے. ایک طبقہ ایک جنگ کا حق میں ہے اور دوسری جنگ کے. اس کے مقابلے میں جو عمران خان کا موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جنگ بھی ہماری نہیں تھی اور وہ جنگ بھی ہماری نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک ٹاپ جو ہیں پاکستان کے، ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا، ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں جنیوا میں، تو وہاں جب امریکی ریپرزنٹیٹیو نے کہا کہ جی ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان سہولت دے تاکہ ہم وہاں داعش کا خطرہ ہے، القاعدہ کا خطرہ ہے، افغانستان کا، تو ہم اگر ہوں گے تو آپ کے مفاد میں ہے. تو اس پہ ہمارے نمائندے نے کہا کہ آپ ایک بات کو بھول رہے ہیں کہ عمران خان کی بات درست ثابت ہوئی افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کی ساری اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے. عمران خان ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں شکست، آپ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہاں آپ فتح یاب نہیں ہو سکتے. اب اس شخص کو کون قائل کرے گا جس کی باتیں 2-3 جو اس نے کہی تھی اس جنگ کے حوالے سے درست ثابت ہو چکی ہیں، تو آگے کہے گا جو میں آگے دیکھ رہا ہوں وہ اس کو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے پاکستان کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی ایک
کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی پاکستان تو ہمیشہ امریکہ کا ایک گماشتہ رہا ہے. دیکھیں پرنسپل ایشوز پہ پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے. جب امریکنز چین کا نام نہیں سننا چاہتے تھے اور چین کا لفظ آتے ہی ان کو مرغی کے دورے پڑتے تھے، پاکستان چین کے لیے ایک اوپن ڈور تھا. ہم اس کے بہترین دوست تھے اور ہم نے دنیا میں ان کی ڈپلومیسی کا ساتھ دیا ہے. تو ہم نے کوئی امریکہ کی پرواہ نہیں کی. یہ ہمارا ایٹمی پروگرام کے ایشو پر کتنا بڑا دباؤ تھا ہم پر، بھٹو صاحب پر، ضیاء الحق پر. اس کے بعد کیا ہم نے ان کی بات مانی ہے؟ سی ٹی بی ٹی پہ ہم نے ان کی بات مانی ہے؟ عراق جنگ کے موقع پر ہم نے کوئی ان کی بات مانی ہے؟ نہیں مانی. تو یہ بھی اپنے آپ کو فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں اور امریکہ جو چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا ہے. ماضی میں بھی ہم سٹینڈ لیتے رہے ہیں، اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی، ہم بھی اب بھی لے سکتے ہیں. ایک چیز جو ریاست نے اب فیصلہ کر لی ہے، وہ لودھی صاحب کو علم ہوگا، نیازی صاحب کو، سب کو، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ چین ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ٹھیک ہے، پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چین ہے. انتخاب اس مرحلے پر کرنا ہی کرنا. امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم دشمنی نہیں چاہتے، امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چائنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس پس منظر میں آپ افغانستان کے ایشو کو دیکھیں گے اور افغانستان کے حوالے سے ہمارا، کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں کہ ہم نے وہاں ان کا ساتھ دیا اور اس کے نتائج اب بھی بھگتنے ہوں گے. شاید اب بھی 4 جولائی کے بعد جب انقلاب مکمل ہوگا. بالکل نیاز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی خطرہ ہوگا. 2 خطرات ہوں گے، اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے اقتدار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. امریکہ باز نہیں آئے گا، لیکن پاکستان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یہاں انتشار پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی نہ کسی سٹیج پر تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا.